کیوں کرتے ہیں؟ محبت ہوتی ہے نا، تعلق ہوتا ہے. تو یہ ایک حصہ ہے اس رحمت کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل زمین کے اوپر، اس میں سارے انسان بھی شامل ہیں اور ساری مخلوقات شامل ہیں، جو ایک دوسرے کے اوپر یہ رحم و کرم نظر آ رہا ہے، یہ اسی ایک رحمت کا حصہ ہے. 99 اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندہ مومن پہ کرم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے ساتھ خاص معاملہ فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ کی ابتدا ہو رہی ہے. سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ قرآن مجید کی اولین صورتوں میں سے ہے، پہلی صورت ہے. اولین ان معنی میں کہ ابتدائی مکی دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. نام ہے اس کا معروف سورۃ الفاتحہ. اس کو فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ مصاحف، تعلیم، تلاوت قرآن اور نماز ہر ایک کا آغاز اسی صورت سے ہوتا ہے. یا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ذوالجلال والاکرام ہے، اللہ تبارک و تعالی کے کلام کی ابتدا حمد سے ہوتی ہے. وجہ اس کی ایک یہ بھی ہے کہ کتاب اللہ کے ابواب خزائن، یعنی خزائن خزینہ، خزانوں کی جمع ہے، اور اسرار سر کی جمع ہے، سیکریٹس، اس کے کھلنے کا وسیلہ یہی صورت ہے. جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ صورت مکی صورت ہے. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ صورت مدنی بھی ہے، لیکن یہ کمزور بات ہے. بعض یہ کہتے ہیں نا اس کی عظمت کی بنیاد پہ چونکہ اس کے اندر کلام ایسا مضبوط ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کی عظمت اور جلال کی وجہ سے 2 دفعہ نازل کی. مکہ میں بھی نازل ہوئی اور مدینہ بھی نازل ہوئی. مکہ میں نازل ہوئی ہے، مدینہ میں نازل ہونے والی بات کمزور ہے. سورہ حجر میں آیت ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اس کا مصداق سورہ فاتحہ کو ہی فرمایا. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي. اللہ فرماتے ہیں اور البتہ تحقیق ہم نے آپ کو عطا کی 7 بار بار دہرانے والی، دہرائی جانے والی آیتیں. وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اس کا کیا ترجمہ ہے؟ اور یہی تو قرآن عظیم ہے. یہی 7 صورتیں، یہی تو پورے قرآن کا خلاصہ ہے. قرآن عظیم سے مراد جو ہے یہ بھی سورہ فاتحہ ہے. 7 مثانی، 7 بار بار دہرائی جانے والی. جو نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ تو حساب لگا لیں کتنی دفعہ پڑھتے ہوں گے سورہ فاتحہ. لیکن جو ذرا کمزوری کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں وہ بھی دن میں کئی مرتبہ سورہ فاتحہ ان کو بھی پڑھنی پڑتی ہے. 7 بار بار دہرائے جانے والے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انزلت الفاتحہ بالمدینہ، لیکن زیادہ اس کے اوپر توجہ دی نہیں گئی. یہ ہے مکی صورت. سورہ فاتحہ کے فضائل اور خصوصیات بے شمار ہیں. پہلے ذرا اس کا تعارف ہو جائے پھر انشاءاللہ سورہ فاتحہ میں داخل ہو جاتے ہیں. قرآن کریم میں اگرچہ سورہ بقرہ، سورہ مزمل اور سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی تھی، اور سورہ علق کی جیسے اقرأ باسم ربک الذی خلق، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، یہ آیتیں ابتداءً نازل ہوئیں. لیکن سب سے پہلے پوری اور مکمل سورت جو قرآن مجید کی نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ کا ہے. صحابہ فرماتے تھے اول ما نزل الفاتحہ. وہ سورت جو سب سے پہلے مکمل سورت کے اندر، مکمل شکل کے اندر نازل ہوئی وہ یہ سورہ فاتحہ ہی ہے. قرآن مجید کی موجودہ ترتیب میں بھی قرآن پاک کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہی ہو رہی ہے. اس وجہ سے بھی اس کو فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے.
یعنی کتاب کا آغاز. قرآن کریم جو کتاب اللہ ہے، کلام اللہ ہے، اس کا آغاز بھی فاتحۃ الکتاب سے، یعنی سورہ فاتحہ سے، جس سے اس کتاب کا آغاز ہو رہا ہے. نماز میں قرات کی ابتدا جو ہے وہ بھی سورہ فاتحہ سے ہی ہوتی ہے. سورہ فاتحہ قرآن مجید کے تمام مضامین کا اجمالی عنوان اور سرنامہ ہے، اور پورا قرآن اس کی تفصیلات ہے. یعنی پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ میں جو قرآن کا خلاصہ بیان ہوا اس کی پوری تفصیل باقی قرآن کے اندر موجود ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. 7 بار بار دہرائے جانے والی آیتیں، اور یہی قرآن مجید ہے. یعنی قرآن مجید کا مکمل خلاصہ بھی یہی ہے. جیسے بعض ترجمہ یہ بھی کرتے ہیں، اور ہم نے البتہ تحقیق ہم نے آپ کو نازل کی، عطا کی آپ کے اوپر یہ 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں، اور قرآن مجید بھی آپ کو دیا. 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں آپ کو دیں، اور انہی آیتوں کے اندر پورا سرچشمہ ہدایت بند ہے. یعنی قرآن کریم پورا خلاصے کے طور پہ تو یہی موجود ہے. سورہ فاتحہ کے مختلف نام ہیں، 30 سے زائد نام. سورۃ الفاتحہ تو مشہور نام ہے. 7 مثانی، 7 بار بار دہرائی جانے والی. ام القرآن، اصل کو کہتے، اصل ام القرآن، وادیوں ساری بستیوں کی اصل مکہ مکرمہ، ماں کو کہتے ہیں. تو اس کو ام القرآن کہا جاتا ہے. قرآن کی اصل جو ہے وہ سورہ فاتحہ. سورہ شفا، سورہ فاتحہ کا نام سورہ شفا میں، فی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، حضور کی حدیث ہے. سورہ فاتحہ کے اندر ہر بیماری کے لیے شفا ہے، ہر بیماری کے لیے شفا ہے، لیکن منہ پڑھنے والا ہونا چاہیے. فرق صرف منہ کا ہے. سورہ کنز خزانے کو کہتے ہیں. سارے خزانے اسی سورت کے اندر بھرے ہیں. سورہ وافیہ، سورہ شافیہ، سورہ حمد، سورۃ الشکر. حمد اصل میں شکر کو ہی تو کہتے ہیں، تفصیل ابھی آئے گی. سورۃ الدعاء، سورہ ام الکتاب. تعلیم المسئلہ، ایک نام ہے اس کا، تعلیم المسئلہ. سوال کیسے کیا جائے، مانگا کیسے جائے، سوال کرنے کا آداب، سوال کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے کہ اللہ سے مانگو گے صرف اللہ سے، اور مانگو گے تو مانگو گے کیسے. رقیہ، سورۃ الرقیہ، جھاڑ پھونک والی سورت. یعنی اس سورت کو پڑھ کے دم کیا کریں، اپنے اوپر بھی اور بچوں پہ. سورۃ الصلاۃ، ہر صلاۃ میں، ہر نماز میں پڑھی جا رہی ہے. سورہ فاتحہ میں پورے قرآن مجید میں جو مسائل بیان ہوئے بنیادی طور پہ ان کی فہرست ہے. اسی لیے اس سورت کو، سورہ فاتحہ کو، غیر معمولی اہمیت حاصل ہے. الحمدللہ رب العالمین. قرآن کریم کی ابتدا اور قرآن کریم کا افتتاح بسم اللہ اور الحمدللہ سے فرمایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ارشاد آپ کا ہے، پہلے بھی میں نے یہ حدیث بسم اللہ کے ضمن میں پڑھی تھی، کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ. اور ایک اور روایت میں اس کا ٹیکسٹ ہے، کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فہو اقطع واجزم. کہ جس کام کی ابتدا اللہ کی حمد و ثنا سے یا اللہ کے نام سے نہ ہو، وہ کام ادھورا ہے، نامکمل ہے، بے برکتہ ہے، مکمل ہوگا ہی نہیں. اگر مکمل ہو بھی گیا تو برکت سے خالی رہے گا، روحانیت سے خالی رہے گا. اسلام چونکہ اچھائی پسند مذہب ہے، امن و عافیت کا مذہب ہے، اس کی بنیاد نفرت اور مذمت
سے کی گئی. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں. تمام تعریفوں کا مستحق وہ اللہ ہے. وہ ذات ہے جس کا ذاتی نام اللہ ہے.